اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 192 سے 209 تک پڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یقیناً یہ قرآن تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے نازل کردہ ہے، رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ نزل بہ روح الامین، اترا ہے اسے لے کر روح الامین، یعنی قرآن کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے، یہ اس کا کلام ہے، اور اس اللہ کے کلام کو لے کر روح الامین نازل ہوئے ہیں، یعنی روح الامین کے ذریعے یہ نازل کیا گیا ہے۔ کہاں نازل کیا گیا ہے؟ علی قلبک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب اطہر پر، لتکونا، تاکہ آپ ہو جائیں من المنذرین، خبردار کرنے والوں میں۔ یعنی اس قرآن کے نزول کا جو مقام ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہے، اور یہ اس کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ انسانوں کو اس قرآن کے ذریعے خبردار کریں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا بلسان عربی مبین، یہ قرآن جو ہے کس زبان میں نازل ہوا ہے؟ بلسان عربی مبین، یہ نازل ہوا ہے واضح عربی زبان میں۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ لفی البتہ ہے زبر الاولین، پہلے صحیفوں میں موجود ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ اس کا ذکر، اس کے بارے میں پیشن گوئیاں سابقہ آسمانی کتابوں میں پائی جاتی ہیں، اور یہ بھی کہ اس کے بنیادی مضامین پہلی کتب اور صحیفوں میں موجود ہیں۔ ان صحیفوں اور تورات اور انجیل کی بنیادی تعلیمات وہی تھیں جو قرآن کی تعلیمات ہیں۔ اگر کوئی فرق یا اختلاف تھا تو صرف مختلف شریعتوں کی جزیات احکام میں تھا۔ اس لحاظ سے قرآن ان تمام صحائف و کتب کا متمم یعنی تکمیلی ایڈیشن ہے۔ اولم یکن لہم آیۃ، کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں؟ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ اس کو جانتے ہیں علماء بنی اسرائیل، یعنی ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ بنی اسرائیل کے علماء بخوبی جانتے ہیں کہ یہ قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ کی طرف سے ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے کسی اجمی پر جس کی زبان عربی نہ ہوتی، فَقَرَاهُ عَلَيْهِمْ، اور وہ اسے ان کو پڑھ کر سناتا، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، وہ اس پر بھی ایمان لانے والے نہیں تھے۔ ہم یہ بھی کر سکتے تھے کہ قرآن کسی ایسے شخص پر نازل کر دیتے جس کی مادری زبان عربی نہ ہوتی، پھر اگر ایسا شخص انہیں عربی قرآن پڑھ کر سناتا تو یہ گویا ایک معجزہ ہوتا، لیکن یہ لوگ پھر بھی اسے ماننے والے نہیں تھے۔ یعنی جنہوں نے حجتیں کرنی تھی وہ پھر بھی حجتیں کرتے۔ کذالک، اسی طرح، سلکناہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم نے داخل کر دیا انکار کو مجرموں کے دلوں میں۔ سلکناہ یعنی ہم نے جاری کر دیا اس کو، کس کو؟ انکار کو، کفر کو، فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں۔ قرآن کا انکار ان لوگوں کے دلوں میں اب ڈیرے جما چکا ہے۔ اب انہیں لاکھ معجزے دکھائے جائیں، یہ ماننے والے نہیں۔ لا یؤمنون بہ، یہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ یہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ یعنی جب تک یہ اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھتے نہیں، یہ اس قرآن اور اس نبی پر ایمان لانے والے نہیں۔ فَیَأْتِیَہُم بَغْتَةً، وہ ان پر اچانک آ جائے گا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ یعنی جب اللہ کا عذاب آئے گا
تو انہیں مہلت نہیں دی جائے گی، اچانک عذاب آئے گا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر چیز تہ و بالا کر دی جائے گی۔ فیقولو، اس وقت یہ کہیں گے، حل نحن منظرون، کیا ہمیں مہلت مل سکتی ہے؟ یعنی جب عذاب کو دیکھیں گے، عذاب ان پر مسلط ہو جائے گا، اس وقت یہ دہائی دیں گے کہ کسی طریقے سے یہ عذاب ٹل جائے اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دی جائے۔ افبعذابنا یستعجلون، تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ اس وقت تو یہ لوگ آپ سے بار بار مطالبے کر رہے ہیں کہ آپ لے آئیں ہم پر وہ عذاب جس سے ہمیں آپ ڈراتے ہیں، ہم تو آپ کے روز روز کی تنبیہات سے تنگ آ گئے ہیں۔ افرائیتا، کیا آپ نے غور کیا، ان متعنہم بسنین، اگر ہم انہیں چند سال اور بھی فائدہ اٹھانے دیں، یعنی دنیا کی زندگی ان کی چند سال اور بھی لمبی کر دیں، وہ عذاب کو چند سال کے لیے مؤخر بھی کر دیں، ثم جاءہم، پھر وہ ان پر عذاب آ جائے گا، ما کانوا یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی وہ منکروں پر وہ عذاب آ کر رہے گا۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم وہ عذاب مؤخر بھی کر دیتے ہیں، لیکن جو انکار کرنے والے ہیں، جو کافر ہیں، ان پر وہ عذاب آ کر رہے گا۔ ما اغنی عنہم، تو کچھ کام نہیں آئے گا ان کے، ما کانوا یمتعون، وہ سب کچھ جس سے وہ فائدہ پہنچائے جاتے تھے، یعنی یہ دنیا کا مال و متاع، یہ دنیا کی رونقیں اللہ کے عذاب کے مقابلے میں انہیں کوئی کام نہیں آئے گا۔ دنیا کا مال و متاع جس سے وہ فائدہ اٹھاتے رہے ہیں، وہ انہیں اس عذاب سے بچا نہیں سکے گا۔ وما اہلکنا من قریۃ، اور ہم نے کبھی کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا، الا مگر لہا منذرون، مگر اس کے لیے خبردار کرنے والے تھے۔ یعنی یہ اللہ کا قانون اور اللہ کی سنت ہے کہ وہ جب کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک وہاں کوئی رسول، پیغمبر، ہدایت دینے والا بھیج نہ دے، ذکرہ، یاد دہانی کے لیے۔ منذرون کس لیے آتے ہیں؟ ذکرہ کے لیے، یاد دہانی کے لیے۔ وما کننا ظالمین، اور ہم ظالم نہیں ہیں۔ یعنی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں جب تک رسول نہ بھیج دیں۔ یعنی کسی قوم پر اس وقت تک کبھی عذاب اتصال نہیں آیا جب تک انہیں خبردار کرنے کے لیے کوئی رسول مبعوث نہیں کر دیا گیا۔ لیکن رسول کے اتمام حجت کرنے کے بعد بھی اگر متعلقہ قوم ایمان نہ لائی تو پھر ایسا عذاب آیا کہ صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ فَقُطِعَ دَبَرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر ظالم قوم کی جڑ کاٹ کے رکھ دی گئی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔